جیسا کہ کنونشنل بینکنگ کے بارے میں بتایا، میں جاننا چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت. آج کل ہمارے یہاں یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے بلا سود بینکاری، اور ایک سودی نظام چل رہا ہے اور یہ اکثر متنازع رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا وضاحت سے بتائیں کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک بینکنگ جو ہے یہ در حقیقت بینکاری کا وہ نظام ہے جو اسلام کے اصولوں پر قائم ہے. اس میں یہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو. اس میں کسی بھی موڑ پہ شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی کام نہ آئے. اب آپ اس کی ایک مثال یہ اس طرح فرق کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کنونشنل بینک کے پاس جائیں اور آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہو تو گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہو، تو آپ اگر کنونشنل بینک کے پاس جائیں کہ بھائی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ آپ کو فوراً 10 لاکھ روپے دے دیں گے، کیونکہ ان کو مقصود ہے کہ ہمیں پروفٹ حاصل ہو، تو آپ کو وہ اس پہ دے دیں گے لون پہ. لیکن اگر آپ کسی اسلامک بینک کے پاس جائیں اور آپ ان سے لون مانگے تو آپ کو وہ قرضہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے ایسٹس پڑے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے پاس لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں. اب اس پہ وہ آپ سے ہی پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں. تو آپ کو وہ مقصد آپ شو کریں گے کہ بھائی مجھے قرضے کی ضرورت اس وجہ سے کہ مجھے مکان خریدنا ہے یا مجھے گاڑی خریدنی ہے. تو پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ گاڑی اگر ہم آپ کو خرید کر دے رہے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو آپ کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس پہ نفع نہیں لے سکتے، لیکن اگر آپ کے لیے گاڑی انہوں نے خرید لی اور جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لی پھر آپ کو دے رہی، اب یہ صحیح ہے، صحیح ہے، منافع جائز. جی. اب اس میں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پروفٹ کو دیکھتے ہیں، رزلٹ کو دیکھتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں نا رزلٹ کا فرق نہیں ہوتا، زیادہ تر اس میں پروسیس کا فرق ہوتا ہے. اس کو اگر آپ ایک جرنلی مثال سے دیکھیں تو اگر ایک شخص شادی کر لے اور اس کی شادی ہو جائے اور 1.5 سال بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ ایک مثال سے چونکہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی غلط طریقے سے ریلیشن شپ قائم کرے 1.5 سال بعد اس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی، آپ کو یہ کہے کہ دونوں جگہ بچے کی ولادت ہوئی، تو رزلٹ تو سیم ہے لیکن پروسیس میں فرق ہے. جب پروسیس میں فرق ہوگا تو ایک صحیح راستہ اور صحیح طریقہ اور ایک غلط راستہ اور غلط طریقہ. حلال اور حرام کی بات آ گئی. جی حلال اور حرام کی بات آ گئی. جب پروسیس میں فرق آیا تو حکم میں فرق آیا. تو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ پروسیس میں فرق ہوتا ہے. اس کی ساری اسلامک بینکنگ میں جو چیزیں وہ ٹرانزیکشن بیس پر ہوتی ہے، یا مضاربہ، اجارہ، مشارکہ، ڈیمینیشن مشارکہ، سلم، استثناء، جتنی بھی چیزیں وہ سب جو ٹرانزیکشن بیس ہے. کسی جگہ اسلامک بینک میں آپ کو قرض نہیں ملے گی. یہ بنیادی فرق ہے. مطلب وہ سودا خرید کر اس پر پروفٹ رکھ کے دیتے ہیں، جو کہ جائز ترین طریقہ ہے اور صحیح بھی ہے، بالکل درست بھی ہے. جی بالکل.